آج کی پریس کانفرنس ایک انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ کاشتکاری میرا شوق بھی ہے، میرا پیشہ بھی ہے، اور جب کاشتکاری زبوحالی میں ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ہمارے اس وقت نہ گھر کے حالات اچھے ہوتے ہیں، نہ کھیت کے حالات اچھے ہوتے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہوتے ہیں، نہ بچوں کی صحت کے حالات اچھے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال میں زراعت انتہائی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ کپاس جو ہماری نقد آور فصل ہے وہ پچھلے سال کی نسبت 54% کمی آ گئی اس میں۔ یہ میری فگر نہیں ہے، یہ جو پاکستان کاٹن جنرل ایسوسیشن کی فگر ہے اس کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں۔ پچھلے سال پنجاب میں 25 لاکھ کچھ ہزار بیل تھی، یہ سوا 11 لاکھ بیل ہوئی ہے۔ کیا یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے؟ چاول کی فصل میں بہت بڑی کمی آ گئی ہے، اسی مکئی کی فصل میں بہت بڑی کمی آ گئی ہے، تل کی فصل بالکل ختم ہو گئی ہے، آم کی فصل اس دفعہ بالکل نہیں ہوئی، آنے والی کنو کی فصل پہ بھی پھل نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال ہم نے چاول کی جو ایکسپورٹ کی ہے وہ $4 بلین کی ہے۔ اگلے سال میرے منہ میں خاک میکسیمم $1 سے $1.5 بلین کی ایکسپورٹ ہو سکے گی، اور کپاس کی ہمیں $2 سے $2.5 بلین کی امپورٹ کرنی پڑے گی۔ گندم کی کاشت میں بہت بڑی کمی آ رہی ہے، ہمیں $1 سے $1.5 بلین کی گندم بھی امپورٹ کرنی پڑے گی۔ ہمیں اس وقت صرف حکومت کو میں یہ کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لے، آپ کی یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے وہ یہ ملک برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے $7 بلین IMF سے قرضہ لیا ہے تو $7 بلین کے لگ بھگ آپ ایگریکلچر میں بلکہ اس سے بھی زیادہ $10 بلین تک نقصان کر رہے ہیں اس دفعہ۔ ہمیں اس قرضہ لینے کا کیا فائدہ؟ آج ملک میں جو صورتحال ہے اس وقت زراعت کی، کھادیں سیل نہیں ہو رہی، کوئی کاشتکار خرید نہیں کر رہا، سیل میں تقریباً 20% کمی آ چکی ہے، اسی حساب سے پیداوار میں کمی آئے گی۔ آپ ٹریکٹر مشینری کو لے لیں، پچھلے سال ستمبر اور اکتوبر میں تقریباً 10,000 ٹریکٹر سیل ہوا تھا، اس سے پہلے سالوں میں 15 سے 20,000 ٹریکٹر 2 مہینوں میں سیل ہوا تھا۔ اس دفعہ صرف 3,000 ٹریکٹر سیل ہوا ہے، صرف 3,000۔ ایک طرف تو حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ 9,000 ٹریکٹر پہ سبسڈی دے رہے ہیں جو کہ تقریباً 9 ارب روپے بنتی ہے۔ دوسری طرف کیا ہم کاشتکار مذاق ہے کہ پہلے ابھی چند دن پہلے 10% GST لگا دی ٹریکٹر کے اوپر، اس کے بعد 4% ابھی 2 دن پہلے لگا دی ہے۔ 9 ارب روپے سبسڈی دے رہی ہے، تقریباً 9,000 کاشتکاروں کو مل رہی ہے، اور ہم سے تقریباً 22 ارب روپیہ GST کے مد میں واپس لیا جا رہا ہے۔ یہ حکومت ہماری سپورٹ کر رہی ہے، حکومت ہماری امداد کر رہی ہے۔ پچھلے سال گندم میں 750 ارب روپے ہمیں اصل ریٹ سے کم ریٹ ملا، 750 ارب روپیہ۔ کاشتکار برداشت کر سکتا ہے؟ کاشتکار کی اتنی ہڈی پسلی ہے کہ وہ برداشت کر سکے؟ اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ اگر اس سے پچھلے سال کاشتکار کو 3900 روپے ریٹ ملا، اس کا فائدہ کیا ہوا اس ملک کو؟ اس ملک کو فائدہ یہ ہوا کہ آپ کی گروتھ چلی گئی 6.5 پہ، اور کسی سیکٹر کی وہ گروتھ نہیں تھی، انڈسٹری 1% سے کم تھی، لیکن ہماری گروتھ دینے کا ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ سارے ٹیکسز ہمارے اوپر لگا دیے گئے، انڈسٹری کے ٹیکس بھی اٹھا کے ہمارے اوپر لگا دیے۔ ہمارا بجلی کا ریٹ جو انڈسٹری سے آدھے سے بھی کم ہوتا تھا وہ انڈسٹری سے ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا گیا، یعنی کہ آج انڈسٹری ہے 48 روپے، ہمارا ہے کوئی 60-70 روپے یونٹ۔ کیا اس میں زراعت فیزیبل ہے؟ کیا آج زراعت باعزت اور منافع بخش کاروبار رہا ہے؟ کیا اس ملک میں اس وقت زراعت ہو سکتی ہے؟ کیا اس وقت موجودہ حکومت کاشتکار سے اس کے جینے کا حق نہیں چھین رہی؟ میں حکومت سے کہتا ہوں آئیں، آ کے دیکھیں کاشتکار کے لیونگ سٹائل کیا ہے، وہ کس طریقے سے رہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں 70% تو 1 سے 5 ایکڑ تک کاشتکار ہے، 99% تک آدھے مربع سے کم رقبے والا کاشتکار ہے۔ کاشتکار کی اب حیثیت ہی کیا چھوڑی ہے آپ نے؟ کاشتکار کو تو نہ اس ملک میں، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مفت اور بروقت انصاف بھی نہیں ملتا، کاشتکار کو تو پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا جاتا۔ کاشتکار جو اس ملک میں ہر چیز پیدا کر کے دیتا ہے، چاہے وہ گندم ہے، چاول ہے، کپاس ہے، سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، دودھ ہے، گوشت ہے، ہر چیز، اس کو لقب کیا دیا جاتا ہے پینڈو اور گوار کا۔
یعنی اسے عزت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا جاتا. حالانکہ اس وقت اگر کوئی ایمانداری سے کام کر رہا ہے وہ صرف پاکستان میں کسان ہے. جو سال کے 365 دن کام کرتا ہے وہ صرف کاشتکار ہے. جو نیک نیتی سے کام کرتا ہے, جو محب وطن ہے, وہ صرف کاشتکار ہے. سیاستدان کیا کر رہے ہیں اسمبلیوں میں؟ کیا وہاں پاکستان کے لیے کوئی بات ہوتی ہے؟ کیا زراعت جو اس وقت زبوحالی کا شکار ہے, پچھلے 2 ماہ میں مجھے کوئی بتا دے کہ وہاں کسی بھی اسمبلی میں, چاہے وہ پروونشل ہے, چاہے نیشنل ہے, چاہے سینٹ ہے, کسی اسمبلی میں کیا زراعت کے لیے بات ہوئی ہے؟ اگر وہاں زراعت کے لیے بات نہیں ہوئی تو میں کہہ سکتا ہوں پھر وہاں پہ پاکستان کے لیے بات نہیں ہوئی. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو, اسلامی ہو, جمہوری ہو, غیر جمہوری ہو, کوئی بھی ہو, اس کے اولین فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے ملک میں امن و امان قائم کرے اور معیشت کو بہتر کرے. پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے. زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی, جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا. آج حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ آج حکومت ڈی سی, اے سی اور کمشنر کے ذمہ لگا رہی ہے کہ جاؤ کاشتکاروں سے زبردستی گندم کاشت کراؤ. کیا ڈی سی, کمشنر, اے سی کاشتکار سے کھاد ڈلوا لیں گے؟ کیا وہ کاشتکاروں کو یوریا, ڈی اے پی, نائٹروفاس, ایس ایس پی تمام کھادیں دیں گے؟ کاشتکار کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. کاشتکار سے تو اس کا ہر چیز آپ نے چھین لی ہے. کاشتکار کو تو آپ نے گندم کا ریٹ نہیں دیا. کاشتکار کے ساتھ تو زبردستی کی گئی کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن 3410 روپے تھی, ریٹ 3900 بنایا. اور حکومت پنجاب نے کیا فیصلہ کیا کہ 2600 سے اوپر کاشتکار بیچے گا تو اس ظالم کسان کو اٹھا کے پھینک دو جیل میں, اس کے خلاف پرچہ درج کر دو. کیا اس ملک کی خدمت کرنے والا, اس محب وطن کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے؟ کیا آج آئی ایم ایف کیا کر رہا ہے کسان زراعت کے ساتھ؟ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی زراعت کو تباہ و برباد کر دو. مجھے کل ہی پتا چلا ہے کہ اب ہمارے انپوٹس یعنی کہ کھادوں, زرعی ادویات, جتنے بھی ہمارے انپوٹس ہیں اس کے اوپر نئے ٹیکسز لگائے جائیں. آئی ایم ایف کی اب نئی شرائط آ گئی ہیں. میں حکومت سے اس بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم گندم اگر کاشت کرتے ہیں ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا. ہمیں بتائیں ہمیں ریٹ کیا ملے گا. ہمیں بتائیں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہوگی. مہذب ملکوں میں کیا ہوتا ہے, ہمسایہ ملک میں یہ سال جا رہا ہے 2024-25 کا, انہوں نے 2025-26 کا ریٹ دے دیا کاشتکار کو گندم کا, یہ ریٹ ملے گا آپ کو. ہمیں اس سال کا بھی ریٹ نہیں مل رہا. ہمسایہ ملک میں اگلے سال کا بھی ریٹ آ گیا ہے. کیا ہم کسان محب وطن نہیں ہے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں ہم سے بڑا محب وطن بھی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے. ہمارا جینا پاکستان میں, مرنا پاکستان میں, ہماری اولاد ادھر, جائیداد ادھر, تعلیم ادھر, صحت ادھر, ہمارا ایمان بھی ادھر ہے. اور فیصلہ کرنے والوں کی اولادیں باہر, جائیدادیں باہر, تعلیم باہر, سیر و سیاحت باہر, ایمان بھی باہر ہے ان کا. جب بھی وہ حکومت سے فارغ ہوتے ہیں اٹھ کے کہاں باہر چلے گئے جی. کیا پاکستان ان کے لیے نہیں بنا؟ کیا پاکستان میں صرف حکمرانی کے لیے ہے وہ؟ کیا پاکستان میں ہم صرف محکوم رہنے کے لیے ہیں؟ کیا ہمارا پاکستان کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا پاکستان بنانے میں ان کاشتکاروں نے قائد اعظم کا ساتھ نہیں دیا تھا؟ کیا یہ نعرہ نہیں لگایا گیا تھا کہ کیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یقین کر لو کاشتکار سسک کے مر رہا ہے. وہ کاشتکار کا اس حکومت نے جینا حرام کر دیا ہے. اس وقت کاشتکار کو اس کی فصل کا ریٹ نہ ملے, کاشتکار کی پیداوار میں کمی آ جائے, اوپر سے کلائمیٹ چینج نے کاشتکار کا بہت زیادہ نقصان کر دیا, فصلوں کی پیداوار نہ ہوئی, کاشتکار بیلنس ڈوزر فرٹیلائزر نہیں کر سکا ریٹوں کی وجہ سے. کیا یہ کون سا مہذب ملک ہے کہ ہم نے گندم کاشت کرنی ہے 1 نومبر سے لے کے 15 دسمبر تک, اور وفاقی حکومت فیصلہ کر رہی ہے کہ 15 دسمبر کے بعد یوریا کا ریٹ طے کریں گے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کاشتکار کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کاشتکار نہیں مرے گا, کاشتکار بھوکا نہیں رہے گا, لیکن یہ ملک کی معیشت ڈوب جائے گی. اگر اس ملک کی معیشت کو بچانا ہے تو پھر زراعت کو ترجیحات میں لانا ہوگا,
پھر اس ملک میں زرعی ایمرجنسی نافذ کرنی ہوگی. جس ملک کے ریسرچ کے اداروں کو 6 مہینے سال تنخواہ نہ ملے تو میں اس ملک کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان حکمرانوں کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں؟ ابھی ہم ملتان میں بیٹھے ہیں, سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے آ کے پوچھ لیں, ان کو سال سے تنخواہ نہیں ملی. کیا یہ ایجنڈا ہے کہ اس ملک سے زراعت کو ختم کرنا ہے؟ جہاں پہ آپ کے 70% آبادی زراعت پہ انحصار کرتی ہے, آپ کی 90% انڈسٹری زراعت پہ انحصار کرتی ہے. اب سوچنا ہوگا ہمیں کہ ہم گندم لگائیں نہ لگائیں. خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں, مجھے ایک ہی خوف آتا ہے گندم لگانے کے لیے, صرف ایک ڈر. میرے ہر کاشتکار ایک ہی چیز سے خوف کھاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نائب خدا ہوں, اللہ کا دیا اور رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہوں. وہ کہتا ہے میں رازق نہیں ہوں, رازق میرا خدا ہے, میں اس میں رکاوٹ کیوں ڈالوں؟ یہی ایک وجہ ہے کہ وہ گندم کاشت کرتا ہے, ورنہ گندم کاشت کرنے کے اس وقت کوئی حالات نہیں ہے. حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ریٹ نہیں دیں گے. گنے کے کاشتکار کے خلاف کیا سلوک ہو رہا ہے اس وقت؟ اس کی انڈیکیٹر پرائس ہی اس وقت تک نہیں آئی. فصل تیار ہے, کٹائی ہونے کے لیے تیار ہے, لیکن حکومت نے فیصلہ نہیں کیا. بجلی میں کاشتکار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ رینجر جا کے کنیکشن کاٹ رہی ہے. کاشتکار کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے. کیا کاشتکار کچھ کھا سکتا ہے؟ اس کی زمین پلج ہو جاتی ہے, اس کی تو ہر چیز پلج ہے. کاشتکار کو ابھی کہا جا رہا ہے کہ قرضہ ملے گا. بھائی کتنے لوگوں کو ملے گا؟ اگر پنجاب میں 100 تقریباً 1.5 کروڑ کاشتکار جو ڈائریکٹ فارمنگ سے تعلق ہوں گے, 5 لاکھ لوگوں کو قرضہ ملے گا. باقی کیا کریں گے؟ یہاں کاشتکار کو لیول پلینگ فیلڈ ملتا ہے کاسٹ آف پروڈکشن میں. ہمسایہ ملک میں یوریا ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 900 روپے کی, یہاں مل رہی ہے 4700 روپے کی. ہمسایہ ملک میں ڈی اے پی پاکستانی روپیز میں 3900 روپے کی, یہاں 13-14 ہزار روپے کی. ہمسایہ ملک میں بجلی کاشتکاروں کو تقریباً مفت ہے, یہاں بل ادا نہیں کر سکتے. ہم دنیا کا مقابلہ کیسے کریں؟ اور میں واضح بتاتا چلوں, اگر خدا نہ خواستہ IMF کے پریشر میں آ کے انہوں نے کوئی نئی ٹیکسیشن کی تو پھر پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون, اس ملک میں زراعت نہیں ہوگی, پھر یہ ملک سرسبز نہیں رہے گا. اور حکمرانوں فیصلہ کرو اس ملک کو سرسبز رکھنا ہے جو اجاڑنا ہے اس ملک کو. IMF کی ماننی ہے یہ اپنے پیارے ملک پاکستان کے سوچنا ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ نے تو اس ملک کو بڑا نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو دریا دے دیے, سمندر, میدانی علاقہ, چاروں موسم, تھر اس میں, روہی اس میں, چولستان اس میں, جنگلات اس میں. تو پھر کیا ہوا کہ ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. آج یہ زرعی ملک 10 سے 12 بلین ڈالر کے ایگریکلچر پروڈیوس کے ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. وجہ حکومتی ترجیحات میں کبھی زراعت نہیں رہی, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کبھی پاکستان نہیں رہا, اور اب یہ امپورٹ اور بڑھ جائے گی. کپاس کے اوپر اس وقت تک وفاق میں ایک میٹنگ نہیں ہوئی, گندم کے اوپر ایک میٹنگ نہیں ہوئی, وفاق میں یا پنجاب میں ایک میٹنگ نہیں ہوئی جہاں پہ کاشتکاروں کو بلایا جائے, جہاں کاشتکاروں سے پوچھا جائے کہ تمہیں تکلیف کیا ہے, تم مر کیوں رہے ہو, تمہیں پرابلم کیا ہے. کسی نے نہیں پوچھا کاشتکاروں سے. آپس کی بیٹھ پہ میٹنگ, پتہ نہیں میٹنگ میں فیصلے کیا ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں میدان میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. ہمارے ساتھ ہم چیخ کے مر گئے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں, ہمیں سپورٹ پرائز دیں. اب بات آگے جی IMF نہیں مانتا سپورٹ پرائز پہ, تو کیا پھر ہم آزاد ملک ہیں؟ بھائی IMF سے قرضہ کس نے لیا؟ وہ قرضہ کبھی زراعت پہ خرچ نہیں ہوا, کبھی بھی. وہ قرضہ آیا عیاشیہ حکمرانوں کی. اب جا کے دیکھیں اسمبلیوں میں وہاں کیا کیا عیاشی ہوتے ہیں, کتنے اخراجات ہوتے ہیں. جا کے وزراء کو دیکھیں, وزیر اعظم کو, وزیر اعلیٰ کو, گورنر کو, پریزیڈنٹ کو,